معزز سامعین گرامی قدر، محرم کی آمد ہے۔ سیرت النبی کے ابواب آپ کے سامنے سفر حج سے پہلے رکھ رہے تھے، لیکن محرم کے ایام کے حوالے سے جمعیت اہل حدیث پاکستان نے اس بات کے اوپر فیصلہ کیا کہ یہ والا جو خطبہ پورے ملک کے اندر سیرت سیدنا عمر کے اوپر پڑھایا جائے گا اور دفاع صحابہ کے موضوع پہ پڑھایا جائے گا، اور جو آنے والا خطبہ انشاءاللہ وہ سیدنا حسنین کریمین کی شان، عظمت اور سیرت کے اوپر پڑھایا جائے گا اور دفاع صحابہ کے حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ ان دو موضوعات کے بعد دوبارہ سیرت النبی کے حوالے سے اپنی گزارشات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ محرم میں یہ کیا وجہ ہے کہ ہمیں ہر سال نئے سرے سے ایک مرتبہ لوگوں کی تذکیر کے لیے دفاع صحابہ کے موضوع کو چھیڑنا پڑتا ہے؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور میں مقتدر حلقوں سے اور ذمہ داران سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ اور میں، ہم دونوں چاہتے ہیں کہ محرم امن اور امان سے گزرے۔ ہماری قطعاً اور ہرگز یہ خواہش نہیں ہے کہ محرم کے اندر لڑائی ہو، فرقہ وریت کو پھیلایا جائے، فسادات ہوں۔ بقائے باہمی کا تقاضا ہے، جیو اور جینے دو، ابلاغ کیا جائے، دلائل کی دنیا میں جیا جائے۔ ہم خود اس دہشت گردی کے وکٹم ہیں۔ آپ کو کیا پتا کہ اگر کسی کا باپ شہید ہو جائے یا دنیا سے چلے جائیں، آج 37 برس ہو چکے ہیں، خاندان اور گھر والے اس سانحے کو بلا نہیں پائے۔ کون چاہتا ہے کہ اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کے بچے مر جائیں، کٹ جائیں، فرقہ وریت کی دلدل میں پھنس جائیں؟ کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امن امان کی جو قیمت ہے وہ صحابہ کی توہین اور گستاخی کے اوپر مبنی ہوگی، تو ایسے امن اور امان کو ہم کبھی ویلکم نہیں کریں گے۔ معاشرے میں امن کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، اچھی باتیں ہونی چاہیے، لیکن ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا کردار یہ ہے کہ گستاخان صحابہ کو سپورٹ کیا جائے اور پروموٹ کیا جائے، اور اگر محرم میں کوئی گستاخی ہو جائے تو اس کا دفاع کیا جائے، ڈیفینڈ کیا جائے، اور اہل سنت کے جذبات کو مدم کر کے، اور یار ان کے منہ سے نکل گیا، اور یار چھوڑو، اور دفع کرو، اور یار بس کرو۔ میں لاہور کے ڈی آئی جی، تمام ڈویژنز کے آر پی او اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور مقتدر حلقوں سے صرف ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ امن و امان کا بڑا آسان فارمولہ ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ کسی کو صحابہ کی توہین نہ کرنے دیں، اہل بیت کی توہین نہ کرنے دیں، اللہ کی قسم معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی توہین کرتا ہے اس کے خلاف قانون کو بغیر تعصب کے حرکت میں لے آئیں۔ آپ نے 75 برس سے امن کمیٹیوں کا سسٹم چلا لیا، اور امن کمیٹیوں والے بھائی ہمارے بھائی ہیں، ہماری جماعت کے لوگ شامل ہیں۔ اہل حدیثوں کو، دیوبندیوں کو اور بریلویوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 75 برس گستاخوں کے سامنے پرچے نہ کرنے کا بند باندھا۔ اس مرتبہ حکمت عملی یہ اپنائیے کہ جو گستاخی کرے بغیر احتجاج اس کے خلاف پرچہ کاٹا جائے۔ معاشرے میں 1 اور 2 سال کے اندر فرقہ وریت دم توڑ دے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر صحابہ کے خلاف توہین کرنے والوں کے خلاف مقدمے بغیر احتجاج درج ہونا شروع ہو جائیں، اللہ کی قسم گارنٹی سے کہتا ہوں معاشرے میں امن قائم ہو جائے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں قانون حرکت میں آئے اور ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے یہ فرقہ وریت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ قانون۔ اور بھائی قانون کو حرکت میں لانے والا کبھی فرقہ وریت نہیں پھیلانا چاہتا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی سیدنا عمر کے اوپر تبرہ کیا جائے، سیدنا عثمان کے اوپر تبرہ کیا جائے، حضرت ابو بکر کے اوپر تبرہ کیا جائے، ٹی ویوں کے اوپر چلایا جائے، سوشل میڈیا کے اوپر چلایا جائے، اور اس گستاخی کے بعد امن کمیٹیوں کو متحرک کیا جائے، یار اپنے اپنے مکتبہ فکر کے علماء کے جذبات کو ٹھنڈا کرو، اب ہو گیا، اب گزر گیا، اگلا سال آئے گا دیکھی جائے گی، تو یہ رویہ قابل قبول نہیں ہے۔ اگر حیدرآباد کا کوئی ملعون سیدنا عمر کے پتلے کو جلاتا ہے تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ عجیب
امن کمیٹیوں کے لاہے عمل ہیں، یہ عجیب اجلاس ہیں، کتنا آسان فارمولہ ہے۔ جو گستاخی کرے، سنی ہو یا شیعہ ہو، اہل سنت میں سے کوئی اہل بیت کی توہین کرے، ہم تو کہتے ہیں اس کی زبان ہی کاٹ دو۔ تو شیعہ علماء کو بھی سامنے آنا چاہیے نا، جو سامنے آ کے بے بانگے دہل یہ بات کہیں، جو سیدنا ابو بکر عمر صحابہ کی توہین کرے ان کی زبانوں کو کاٹ ڈالا جائے۔ اگر اس کے اوپر اتفاق ہو جائے تو باقائے باہمی کی یہ فضا معاشرے میں قائم ہو جائے گی۔ کس سیدنا عمر کے اوپر تبرہ کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ شرم بھی نہیں آتی؟ نام لیوا ہو علی کے، نام لیوا ہو سیدہ فاطمہ کے، اور تبرہ کرتے ہو حضرت عمر پہ۔ کون عمر کہ جنہوں نے ان دونوں سے ام کلثوم کا رشتہ مانگا؟ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد کے اوپر، اے علی، اے فاطمہ، آپ کی بیٹی سے اگر میری نسبت ہو جائے تو میں بھی اہل بیت کا ایک فرزند بن جاؤں گا۔ اس عمر کے اوپر تبرہ کرتے ہو۔ صحیح بخاری کے اندر نکاح ام کلثوم، اور بعض آج کل کے عصر حاضر کے شیعہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی 10 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، اور ان کی کتابوں میں نہ بھی ہو، ہماری مستند ترین کتاب بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور سیدنا عمر کی شادی ام کلثوم سے صرف اس ایک خواہش کی بنیاد کے اوپر ہوئی، یعنی داماد علی ہیں۔ مراد رسول ہے کون؟ عمر۔ رسول اللہ دعا کر رہے اللہ سے، اے اللہ، یا اس کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر، یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو مضبوط کر۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود اور دیگر صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا، اس دن سے اسلام کو عزت ملنا شروع ہو گئی، اور اسلام ترقی ہی کرتا رہا، اور اسلام کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ہم نے کبھی خانہ کعبہ میں جا کے نماز نہیں تھی پڑھی، عمر نے اسلام کو قبول کیا تو خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھنے کی سہولت میسر آئی۔ کون عمر کہ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پہ ابراہیم کی نشانی ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کے ابراہیم نے تعمیر کی تھی، اس جگہ کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے عمر کی خواہش کے مطابق وحی نازل فرما دیتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ موافقات عمر، شاہ ولی اللہ نے اور دیگر محدثین نے حضرت عمر کی خواہشات کے اوپر، خواہش کے اوپر جو آسمان سے وحی نازل ہوئی ہے، قرآن جو بنا حضرت عمر کی خواہش کے اوپر، بعض لوگوں نے 29 آیات کا ذکر کیا ہے، بعض لوگوں نے 21 مقامات کا ذکر کیا، بعض نے 19 کا، بعض نے 17 کا۔ اور یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اصل میں علمی نوعیت کا اختلاف ہوتا ہے، یہ حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر کی خواہش پہ کئی مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی، کئی مرتبہ 2 آیتیں نازل ہوئی، تو جو 2 نازل ہوئی اس کو بعض علماء نے ایک گنا کہ خواہش ایک تھی، آیتیں 2 نازل ہوگی۔ اس لیے راجع بات یہی ہے کہ سیدنا عمر کی خواہش کے اوپر 29 کے قریب آیتیں قرآن پاک میں نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ کون کون سی ہیں۔ حضرت عمر نے ازواج مطہرات کو دیکھا، دل میں خواہش ابری کہ یہ بڑی مقدس ہستی ہیں، یہ تو ہماری مائیں ہیں، اگرچہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہے، کیا ہی اچھا ہو اللہ تعالیٰ آسمان سے حجاب اور جلباب کی آیتیں نازل کر دے، اور مسلمان عورتیں پردے اور حجاب کے پروٹوکول کے اندر، امہات المومنین ایک خاص لباس کے اندر گھروں سے نکلا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتوں کا نزول فرما دیا۔ کون عمر جو بدر کے مقام پہ خواہش کر رہے ہیں، خواہش، آپ سے رائے لی گئی، کیا کیا جائے؟ کہا اللہ کے رسول ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کر دیا جائے، اور وہ اپنی تلوار کو بے نیام کرے اور اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے۔ حضرت ابو بکر نے اس سے مختلف رائے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے مختلف رائے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن کی آیتوں کا نزول فرما دیا کہ تم میں سے عمر کی رائے بہتر تھی، اور اگر اللہ نے یہ قانون طے نہ کیا ہوتا تو یہ جو تم نے معافی دی ہے
اس کی وجہ سے سخت گرفت آ جاتی. کون؟ عمر. عبداللہ ابن ابی کا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے رسول اللہ کھڑے ہوئے تڑپ اٹھے، تڑپ گئے. اب اس کا بھی جنازہ پڑھا جائے گا، اس بدبخت کا جنازہ پڑھا جائے گا جو ساری زندگی رسول اللہ کو یہ کہتا رہا. جلالی طبیعت تھی، غصے والے تھے، تڑپ اٹھے. اور آپ کی خواہش تو یہ تھی کہ جب ان کا بیٹا آیا کہ ابا جی وفات پا گئے ہیں، رسول اللہ نے کرتا دیا تو حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، قبر میں اتارنے لگے. حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے حضرت عمر برداشت نہ کر سکے. اور جب یہ برداشت کی انتہا ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا، رسول اللہ پھر بھی جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے تو آسمان سے آیتوں کا نزول ہو گیا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی رائے درست ہے، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی مرے اس کے اوپر نماز جنازہ کو نہیں پڑھنا. کون؟ عمر، کہ جس کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتوں کو نازل کرتا ہے اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر قوم میں ایک محدث ہوا کرتا ہے. محدث نہیں، محدث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اگر جاری ہو تو صرف حق جاری ہو، جس کی زبان سے بات نکلے تو سچی نکلے، جس کی زبان سے بات نکلے تو حق نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو وہ کون ہے؟ عمر ہے، عمر. اور یہ ختم نبوت کی بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. بات آئی ہے تو یہ بھی یاد کر لیجئے کہ امت کے اندر نبی ہونا تو دور کی بات ہے، محدث ہونے کا بھی اگر اعزاز حاصل ہوا تو سیدنا عمر کو ہوا. اور میری امت میں اگر محدث ہوتے تو کون ہوتے؟ عمر ہوتے. یہاں سے بعض محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی کی امت میں محدث بھی نہیں ہوتے. بعض کا ہے، بعض کا. کون؟ عمر. گھر تشریف لائے ہیں، رسول اللہ کے بیٹی بھی رسول اللہ کے گھر میں موجود ہے. ظاہر ہے اپنی بیٹی کے گھر آنا جانا باپ کا. تو امہات المومنین اونچی اونچی آوازوں میں رسول اللہ سے باتیں کر رہی ہیں. رسول اللہ جیسا نرم مزاج شوہر اور نرم مزاج انسان کوئی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت مسکراتے رہتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی پرواہ بھی نہیں تھی ہوتی کہ ازواج مطہرات اونچی بول رہی ہیں، کوئی بندہ اونچا بول رہا ہے، نیچا بول رہا ہے. آپ کے سامنے واقعات رکھے گئے. بدو نے گردن کے اندر رومال ڈال کے کسنا شروع کیا کہ رسول اللہ کی آنکھیں باہر آ رہی ہیں اور منہ چہرہ لال ہونا شروع ہو گیا. صحابہ تڑپ اٹھے، مارنے کے لیے بڑے. رسول اللہ نے روک دیا، ٹھہر جا. وہ رسول اللہ سے کوئی کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کوئی دشمنی نہیں تھا نکال رہا، بدو عادت ہے کھینچا تانی کی. رسول اللہ کہہ رہا ہے جو مال اللہ نے تجھے دیا مجھے بھی دے. رسول اللہ مسکرا کے دے رہے ہیں. تو رسول اللہ جیسے نرم مزاج آدمی، اس طرح کی بعض احادیث کے اوپر منکرین حدیث کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ازواج مطہرات اونچی اونچی بول رہی تھی. ہاں بول رہی تھی، آپ کو کیا مسئلہ؟ وہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے ان کا آپسی تعلق ہے. اونچی اونچی آواز میں گفتگو ہو رہی ہے. حضرت عمر باہر سے سن رہے ہیں کہ عورتوں کی کچھ آواز اونچی ہے رسول اللہ کے سامنے. حضرت عمر کی طبیعت کچھ اور ہے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے تو ازواج مطہرات پردوں کو آگے کر کے بالکل خاموش ہو گئی. خاموش. حضرت عمر کی ہیبت اور جلال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گیا. آپ جب مسکراتے تھے آپ کے ہونٹ پورے کھل جاتے تھے اور پیچھے داڑھ تک کئی مرتبہ کئی احادیث کے اندر آپ کے دندان مبارک نظر آیا کرتا. تو رسول اللہ کھل کے مسکرائے. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کیا ماجرا ہے، اتنا شور آپ کے سامنے؟ تو میں آیا ہوں تو خاموشی ہو گیا. تو پیچھے ازواج مطہرات کہاں، ہم جس کے سامنے شور کر رہی تھی وہ نرم مزاج ہے اور آپ سخت مزاج ہیں، اس لیے ہم نہیں بولتے. آپ آئے ہیں ہم خاموش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حضرت عمر کو ایک اعزاز بخشا اور بعض بدبختوں نے اس حدیث کو بھی ٹویسٹ کیا. یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر
تیرے روب اور دبدبے کا کیا کہنا؟ یہ تو ازواج مطہرات ہے، یہ تو مومنوں کی مائیں. مفہوم یہ ہے، مفہوم یہ ہے. تیرے روب اور دبدبے، تیرے خوف کا، تیرے جلال کا اور تیری ہیبت کا تجھے کیا پتا کیا ہے. اور یہاں پہ یہ اعزاز سیدنا عمر کو بخشا. تیرا روب، تیرا دبدبا، تیرا خوف تو ابلیس کے اوپر ایسا ہے، تو جس گلی سے گزرتا ہے وہ گلی وہ چھوڑ دیتا ہے. یہاں پہ بعض بدبختوں نے یہ استدلال کرنے کی کوشش کی کہ یہ دیکھیں جی حضرت عمر آئے تھے تو ازواج مطہرات خاموش ہو گئی تھی، پھر رسول اللہ نے کہا تھا. ایسے بدبخت دماغ کے لوگ بھی موجود ہیں. یہاں پہ رسول اللہ اعزاز بخش رہے کہ آپ کا روب و دبدبا مخلوقات کے اوپر، انسانوں کے اوپر ہی نہیں ہے، بلکہ جو ابلیس اعظم ہے وہ بھی اپنا رستہ بدل دیتا ہے. جب اس کو پتا چلتا ہے عمر اس گلی سے آ رہا ہے، وہ گلی بدل دیتا ہے. یہ ہے وہ عمر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھی تھی، ٹھہر جا احد، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. ٹھہر جا حرا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور باقی سارے شہید ہیں. اور سیدنا عمر ان شہداء میں رسول اللہ کی زندگی میں ہی شامل تھے. اور سیدنا عمر کو ایک منفرد اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنتی کہا ہے، نام لے کے فلاں جنتی فلاں جنتی. سیدنا عمر کو بھی کہا. یہ 2 حدیث کے علاوہ بھی حدیث موجود ہیں. لیکن سیدنا عمر وہ ایک واحد صحابی ہیں جن کے ایمان کی تکمیل کی گواہی رسول اللہ نے دی ہے. تکمیل ہونا یعنی ایمان کا مکمل ہو جانا. اب بتائیے یہ جو لفظ آپ نے سنا، یہ جملہ آپ کے نزدیک بڑا ہلکا ہے، فلاں کا ایمان مکمل ہو گیا. اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کا اس سے اگلا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ ایمان آگے بڑھ نہیں سکتا. اور وہ موقع کیا تھا؟ عجیب موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لمبی چوڑی حدیث آپ نے سنی، ابھی ذکر کروں گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گی. حضرت عمر نے آ کے کہا، اللہ کے رسول آپ مجھے بڑے پیارے، آپ مجھے بڑے پیارے، آپ مجھے بڑے محبوب ہیں. کتنا محبوب؟ سب سے بڑھ کے محبوب. کیا تجھے تیری جان سے، والدین سے بڑھ کر؟ نہیں. تو کہا عمر یاد رکھ، ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں. حضرت عمر نے کہا آپ نے کہہ دیا. کہا کہہ دیا. کہا پھر اب آپ مجھے اپنی جان، اپنے ماں باپ، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر عمر سن لے، تیرا ایمان اللہ نے مکمل کر دیا، تیرے ایمان کی تکمیل ہو گئی. یہ مکمل ہے کہ اب اس سے بڑھ کے ایمان ہو نہیں سکتا. یہ اعزاز حضرت عمر کو حاصل ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں متعدد خواب دیکھے. ان میں سے ایک ٹائٹل عبقری کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی صحابی کو دیا تو سیدنا عمر کو دیا. اور ایک ہمارے معاشرے میں بھی عبقری والا ہے، جعلی وظیفے، جعلی ڈھونگ، جعلی نسخے بتا بتا کے لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے. جو الفاظ قرآن و سنت سے یا جو دعائیں ہیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہمیں اعتراض جن باتوں کے اوپر ہے وہ خلاف سنت باتوں کے اوپر ہے. دعا کے اوپر، وظائف کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں. خیر یہ ایک تو ایک ضمنی بات آ گئی. عبقری کا جو ٹائٹل ہے وہ سیدنا عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. خواب دیکھی. کہا میں نے خواب دیکھا حضرت ابو بکر نے 2 ڈول پانی کو کھینچا کنویں سے، پھر عمر آئے اور انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کیا. اور میں نے عمر جیسا عبقری، یہ لفظ، یہ ٹائٹل رسول اللہ نے سیدنا عمر کو دیا، کوئی نہیں دیکھا. اور اس سے مراد ان کی خلافت کا سسٹم، خلافت راشدہ کا نظام، لوگوں کے اوپر حکمرانی کے اصول، انصاف پسندی، قرآن و سنت سے محبت. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے بارے میں یہ خواب دیکھا. اور آپ کو پتہ انبیاء کے خواب تو وہی ہوتے ہیں، وہی اللہ نے دکھایا ہے. حجت ہے کہ کچھ لوگوں کی قمیضیں صحابہ میں سے یہاں تک ہے، کچھ کی پیٹ تک، کچھ کی ٹہنوں تک.
اور حضرت عمر کو خواب میں دیکھا تو قمیض گھسٹ رہی ہے زمین کے اوپر بڑی دور دراز. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعبیر بیان کی, آپ اس کی کیا تعبیر نکالتے ہیں؟ کہا یہاں قمیص سے مراد دین تھا اور عمر کا دین اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ہے, اور عمر کے اندر دین کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا. یہی وجہ ہے سیدنا عمر خلاف دین خلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہیں کر سکے, حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے. میں تجھے اس لیے بوسہ دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, مجھے پتا تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال کل کو نہ آ جائے کہ پتھر بھی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے ہیں. کس پتھر کو کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود کو. سبحان اللہ, اگر عقل کے اوپر پردے نہ ہوں تو ہدایت مل جائے. وہ حجر اسود جو حقیقت میں کل قیامت کے دن نفع پہنچائے گا. کس بنیاد کے اوپر؟ یا اللہ اس نے مجھے چوما تھا تیرے رسول کی اقتداء میں, سنت کو پورا کیا, گواہی دے گا. آخرت میں نفع تو ہو رہا ہے نا. لیکن حضرت عمر دنیاوی عقیدہ بیان کر رہے ہیں. آج زمرد پہن لیا جائے, آج فیروزہ پہن لیا جائے, جی فیروزہ پہن لو جی, کیا ہو جائے گا؟ بہادری آ جائے گی. کیوں جی؟ وہ فیروز ابو لولو بجوسی خبیث شیطان نے بڑی بہادری سے حضرت عمر کو شہید کیا تھا. بہادری آ جائے گی فیروزہ پہن کے. فیروزہ اس ملعون کے ساتھ نسبت کر کے بہادری آ جائے گی. یہ ہمارے معاشرے کے عقیدے ہیں, اور یہ ہمارے معاشرے میں تبرہ بازی کی ایک صنف ہے, اور اس اہل سنت کو علم ہی نہیں. فیروزہ کیا جی؟ پتھر ہے جی, پہننے سے جی بڑا بندے کا دل بڑا ہو جاتا ہے جی, بڑا دل گردہ آ جاتا ہے. اتنا بہادر تھا تو نماز میں حملہ کرتا. حضرت عمر کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی, اس لیے نماز میں حملہ آور. بزدل تھا, پتھروں کے ساتھ نفع اور نقصان کا کنسیپٹ, جی کالا پہن لو جی, نیلا پہن لو جی, سبز پہن لو جی, فلاں پہن لو جی. کوئی پتھر نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے. کوئی پتھر اگر ہوتا تو حجر اسود ہوتا, اور حجر اسود کے بارے میں سیدنا عمر نے میرے اور آپ کے عقیدے کا اظہار کر دیا. کون عمر؟ وہ عمر آسمان پہ گئے, معراج پہ گئے. یہ ٹائٹل, یہ اعزاز کم صحابیوں کو حاصل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر آپ کو کہا تھا سیدنا عثمان کو اتنی مرتبہ جنت کی بشارت دی, فلاں فلاں صحابی کو. لیکن اس سفر معراج میں بعض صحابہ کو عجیب ٹائٹل حاصل ہوئے. قدموں کی آہٹ سنی کس کی ہے؟ بلال کی. بلال کو یہ اعزاز حاصل ہوا. یہ صحابہ رسول ہیں, جنت میں قدموں کی آہٹ, چلتا زمین پہ ہے, چل زمین پہ رہے تھے. اللہ اکبر. یہ حدیث جب بندہ پڑھتا ہے تو انسان کے دماغ میں ذکر الہی کی اور اللہ سے محبت کی کیفیات بدل جاتی ہے. ایک بندہ زمین پہ چل رہا ہے اور اس کے قدموں کی چاپ کو جنت میں اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے فرشتوں کو کہ چل زمین پہ رہا, جنت میں جا رہی ہے آواز. اسی طرح سبحان اللہ جب بندہ کہتا ہے تو یہ سبحان اللہ کسی بندے کا کہنا عرش عظیم تک پہنچ جاتا اور اس کے ارد گرد چکر کھاتا ہے, اور اس کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی ہوتی ہے. گویا یہ عمل مجھے اور آپ کو بھی کرنے چاہیے کہ ہماری آوازیں بھی وہاں تک پہنچے. اور یہ ٹائٹل, یہ آواز سننے کے بعد رسول اللہ آگے جنت میں بڑھے. ایک عورت کو بھی دیکھا, ایک محل کو بھی دیکھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اتنا خوبصورت محل تھا, اتنا خوبصورت محل تھا کہ بے اختیار ہو کے میں فرشتوں سے پوچھ اٹھا یہ کس کا محل ہے. فرشتے کہنے لگے قریش کے ایک جوان کا. تو رسول اللہ کہتے ہیں میرے جی میں آیا اچھا میں بھی قریشی ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ محل بنایا ہے. بڑا خوبصورت محل ہے, بڑا, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. تو کہا, میں نے کہا اس قریشی نوجوان کا نام کیا ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے اس کا نام عمر ہے. اے عمر, معراج کی رات میں جنت میں تیرا ٹھکانہ بھی دیکھ آیا ہوں. اللہ کی قسم اتنا خوبصورت تھا, اندر جانا چاہتا تھا, لیکن وہاں تیری عورت کو بھی دیکھ لیا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے انتظار میں بٹھائی ہوئی ہے. اور میرے دل میں خیال آیا تیری غیرت کا, اور میں اس محل میں داخل نہ ہوا. حضرت عمر زارو کتار رونا شروع ہو گئے. کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ غیرت کھائیں, ہم آپ کے اوپر غیرت کھائیں گے جنہوں نے ماں بہن بیٹی یہ سارے رشتوں کا تقدس سمجھایا, ہم آپ کے اوپر غیرت کھائیں گے؟ ہم آپ کے اوپر غیرت نہیں کھا سکتے.
آپ جانا چاہتے تو چلے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے جیسی محبت کی ہے، اللہ کی قسم حضرت عمر جن کی وفات کے لمحات ماں عائشہ کی ایک ہاں کے اوپر ٹکے ہوئے تھے، اس ہستی کے بارے میں بعض بدبخت ملعون تبرہ بازی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں امن و امان برقرار رہے اور اہل سنت احتجاج نہ کریں. تم ایک مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ نہیں، 10,000 مرتبہ ان نفوس قدسیہ کی گستاخی کرو، اہل سنت 10,000 مرتبہ احتجاج کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ حضرت عمر نے کہا اپنے بیٹے کو زخمی ہو چکے ہیں. حکیموں نے جواب دے دیا. یہ وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کو اپنی پڑ جاتی ہے، لیکن یہاں پہ بھی رسول اللہ کی محبت دم نہیں توڑی. زخمی ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں. کہا ماں عائشہ کے حجرے میں جانا اور ماں عائشہ کو کہنا امیر المؤمنین. پہلے بعض روایات میں الفاظ ہے، پھر کہا نہیں اب تو میں موت کے قریب ہوں، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں. ماں عائشہ کو کہنا تیرا بیٹا عمر تجھ سے ایک اجازت چاہتا ہے، اور اس کو کہنا کہ وہ اجازت یہ ہے کہ ساری زندگی ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزار دی، ساری زندگی انہی کے ساتھ گزار دی، مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ چاہتا ہوں. ماں عائشہ سے اجازت لینا کہ آپ کے حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت ہے کہ نہیں، امیر المومنین مت کہنا، بیٹا عمر کہنا، عمر کہنا. اگر وہ اجازت دیں تو وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کے قبرستان بقیع الغرقد میں بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے مجھے دفن کر دینا. بیٹا عبداللہ ابن عمر ماں عائشہ کے پاس دستخط دیتا ہے. ماں عائشہ خود اس وقت رو رہی تھی. حضرت عمر کی حالت کے بگڑنے کے باعث مدینے میں ایک بحران کا عالم تھا، سب پریشان تھے. اس قدر جلیل القدر، اس قدر عظیم کمانڈر، اس قدر عظیم جرنیل کہ فتح بیت المقدس کے اندر وہ جو راہب اور پادری تھے نا، انہوں نے پہلے عمر بن العاص کو جب وہ آئے نا چابیاں لینے تو ان سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا عمر. کہا آپ کو چابی نہیں دیں گے. کیا کیوں؟ کہا کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں وہ لینے آئے گا جس کے نام کے 3 حرف ہوں گے. آپ کا نام عمر ہے، عین میم رے اور آگے واو، آپ کے 4 حرف ہیں، تو آپ میں سے کوئی 3 حرف والا بھی ہے. کہا ہوا ہوں، وہ تو ہمارا خلیفہ ہے. پھر حضرت عمر آئے. جب حضرت عمر آئے تو وہ راہب آگے بڑھ کر، یہ طویل واقعہ ہے، ان کی عاجزی انکساری کی بات کر رہا ہوں اور ان کی تواضع کی بات کر رہا ہوں. آگے بڑھ کے حضرت عمر کے کپڑوں کو ٹٹولنے لگا اور گننے لگا 1 2 3 4 5. 2 روایات ہیں اس بارے میں، 6 7 8 9 10 11. کہا ہاں یہی ہے جو چابی لینے آئے گا، اور یہی ہے جس سے ہم کبھی چابی چھڑوا نہیں سکیں گے، اور یہی ہے جس کے آگے ہمیں سرنڈر ہونا پڑے گا، اور یہی ہے جس کو چابی بغیر کسی اعتراض کے دینی پڑے گی. پوچھا لوگوں نے کیا وجہ؟ کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو آئے گا اس کے کپڑوں کے اوپر 72 پابند لگے ہوں گے، اور دوسری روایت یہ ہے جو آئے گا اس کے کپڑوں کے اوپر 17 پابند لگے ہوں گے. میں نے گن لیا ہے، نام بھی وہی ہے، پابند بھی وہی ہے، نشانیاں بھی وہی ہیں. ہماری کتابوں میں لکھا تھا جب آئے گا تو اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوگا، خود امیر ہوگا اور غلام اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوگا. یہ عمر ان کے لیے اجازت لینے عبداللہ ابن عمر ماں عائشہ کے حجرے کے سامنے کھڑے ہیں اور حضرت عمر کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں کہ ماں عائشہ کیا جواب دیتی ہے. ماں عائشہ نے کہا اللہ کی قسم یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج اپنی خواہش کے اوپر عمر کی خواہش کو فوقیت دیتی ہوں اور اپنی خواہش کو عمر کی خواہش پہ قربان کرتی ہوں. جائیے ان کو بتا دیجئے جس طرح زندگی میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ہمراہ رہے، قبر میں بھی مزار میں بھی آپ ان کے یار رہیں گے. حضرت عمر جو 3-4 دن سے اسی کشمکش میں تھے میرا کیا بنے گا، جب یہ خبر سنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے کلمہ جاری ہوا. جس شخص کی
ساری زندگی اس ایک ہاں پہ اٹکی ہو کہ رسول اللہ کے ساتھ دفن ہو جاؤں، بدبختو اسی کے ایمان کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہو، اسی کے ایمان کو نشانہ بناتے ہو، اسی کے اوپر تبرہ کرتے ہو۔ اور میں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی، کیسے خبیث لوگ ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے کہا انہوں نے کوڈ ورڈز بنائے ہوئے ہیں توہین کے پرچوں سے بچنے کے لیے، بلب یہ ایسے شیطان ہیں، کوڈ ورڈز بنائے ہوئے، تو انہوں نے تمسخر اڑایا کہ دیکھے جی یہ سنی نے ہمارا کوڈ ڈیکوڈ کر لیا۔ یہ حضرت عمر کا نام لے کے لعنت بے شمار، اس کو بلب کہتے ہیں، BULB، اور بلب کے نام سے، نعوذ باللہ۔ اور میں مقتدر حلقوں اور انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ جو یہ لکھے اس کے خلاف بھی توہین کا پرچہ ہونا چاہیے۔ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں اور تبرہ بازی، جن کا پورے کا پورا مذہب اس بنیاد پہ کھڑا ہے کہ رسول اللہ کے بیویاں بھی بری، رسول اللہ کے سسر بھی برے، رسول اللہ کے دماد بھی برے، رسول اللہ کا پورا خاندان برا، معاذ اللہ۔ وہ رسول اللہ کے بڑے محب ہیں جی، وہ جی اہل بیت سے بڑی محبت کرنے والے۔ عقل کے اوپر پردہ، اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔